آج ہم بات کرنے والے ہیں شب بارات کی نفل نماز کے بارے میں، یعنی اس کی تفصیل ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ عصر کی نماز سے پہلے ہی ایک مرتبہ غسل فرما کر اور وضو کر کے عصر کی نماز ادا کریں۔ عصر کی نماز سے ہی آپ تلاوت قرآن مجید اور توبہ استغفار میں مشغول ہو جائیے، اور مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 40 مرتبہ کے پڑھنے سے آپ کے 40 برس کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ کو مغرب تک انتظار کرنا ہے، جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی اذان کے بعد فرض نفل جو پڑھے جاتے ہیں سنت موقدہ وہ سب ادا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر پڑھنا ہے، درازی عمر بالخیر۔ اور یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اگر قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں تو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اور اگر آپ قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو 21 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دوسری مرتبہ میں دافع البلا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اسی طرح سے سورہ یاسین شریف یا 21 مرتبہ قل ھو اللہ شریف۔ اس کی تیسری مرتبہ میں آپ کو کسی مخلوق کا محتاج نہ رکھ، یہ نیت آپ کو کرنا ہے نفل نماز کی۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف یا 21 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھیں۔ یہ 6 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر پر جائیے اور فاتحہ وغیرہ جو شیرینی وغیرہ ہوتی ہے کھانا اس پر فاتحہ دیں، اور فاتحہ دینے کے بعد وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، اپنے پڑوس میں جو بھی غریب ہوں ان تک پہنچائیے۔ اور عشاء کی نماز کے لیے جب آپ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ترکیب نماز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نماز آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھیں، تو اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ آپ کو ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ دوسری 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آپ کو وہی آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور اس آیت الکرسی پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ شریف 15 بار پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات پائیں گے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی، اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ اس نماز پڑھنے کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی گناہوں کو بخش دے اور مغفرت فرمائے۔ اور 2 رکعت کر کے نیت کرنا ہے آپ کو 8 رکعت نماز کی، یعنی 2 کر کے 8 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو پڑھا جائے گا وہ 5 بار قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم حاصل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر آپ کو 14 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے قل ھو اللہ شریف یاد ہو، چاہے قل اعوذ برب الفلق یاد ہو، چاہے قل اعوذ برب الناس یاد ہو، جو بھی آپ کو یاد ہو ان 14 رکعتوں میں آپ الحمد شریف کے بعد پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول و مقبول ہوگی۔ ایک اہم نماز آپ کو یہ ضرور پڑھنا ہے 8 رکعت، یعنی 8 رکعت نفل نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نذر کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ سیدنا
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز کے پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یعنی 8 رکعت آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب چوتھی میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر اسی طرح سے 4 رکعت پوری کر کے 8ویں جو رکعت ہوگی اس میں آپ اتحیات پڑھ کر اور دونوں درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے اور درود شریف پڑھتے رہیے۔ درود شریف سب سے بہترین درود شریف یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی آپ چاہیں قرآن مجید، تسبیح، کلمہ شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ توبہ استغفار، قرآن مجید کی تلاوت یہ سب کرتے رہیں، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور صبح کو روزہ بھی رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام میں جو مصیبت و پریشانی ہے، سارے لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گڑ گڑا کر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کورونا وائرس اور تمام طرح کی مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے مسلمانوں پر اور حفاظت فرمائے مسلمانوں کی۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔